कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी। प्रेज द लॉर्ड। आज एक और फतहमंद दिन के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आप सबको रोशन कलाम की तरफ से वेलकम करते हैं। कॉल टू वर्शिप आप सबको वेलकम करता है इस खूबसूरत कलाम की बातों की महफिल में, और खुदावंद के फजल से हम सब आज फिर उसके हजूर हाजिर हैं और खुदावंद अपना करम हमारे पर अपने कलाम की खूबसूरत बातों के साथ करने वाला है। खुदावंद का अजीम काम जो उसने किया है उसके बारे में ये जो रसूल हमें बता रहे हैं, उसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं इन रसूलों की ज़िंदगियों में, हम वो देख रहे हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे हम सब मिलकर कि खुदावंद ने हमें ये मौका बार बार फराहम किया है। हम इस मौके को हाथ से जाने ना दें और ज़ाया ना करें। आइए संजीदगी के साथ खुदावंद के हुजूर हाज़िर होते हैं। अपने कलाम को अपने हाथ में रखिएगा ताकि जब हम हवाले पढ़ें, अगर आप कोई नोटबुक रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। वैसे ऑनलाइन ये सारा कलाम, रोशन कलाम की हर एपिसोड जो है वो मौजूद है। आज हम खुदावंद के फजल से 14वीं नशिस्त में बैठे हैं, ये 14th एपिसोड में हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और अभी हम 5वें बाब में पहुँचे हैं। और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने हम सबको आज फिर अपनी रूह की जो बारिश करने वाला है हमारे ऊपर, उसके लिए इकट्ठा किया है। तो आइए हम दुआ करेंगे और फिर जब हम दुआ है खुदावंद से बात करना, और जब हम खुदावंद से बात करेंगे, मांगेंगे तो वो हमें देगा। आइए हम उससे मांगें खुदावंद का कलाम, उसकी हजूरी मांगे, पाकरू का मसा मांगे, और फिर देखिए ये कलाम कैसे हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। ये कलाम बड़ा ही पुरकशिश है। पिछली दफ़ा हमने बात की थी ना मैग्नेट, ये मैग्नेट ऐसा जोरावर मैग्नेट है ना कि जब ये खींच लेता है अपने आप को, और जब हम इसकी कुदरत को देख लेते हैं कलाम की, तो फिर हम इससे दूर नहीं हट सकते। इसकी कुदरत जो है ना बहुत ताकतवर है। ये कलाम बहुत पुरअसर ताकत से भरा हुआ कलाम है, और जब ये अपनी तरफ खींच लेता है फिर हम इससे जुदा नहीं होना चाहते। हम होकर भी जुदा नहीं हो सकते क्योंकि ये खींच के रखता है हमें। खुदावंद का ऐसा फजल हुआ है हमारे ऊपर, उस फजल का नाम यस्सु है। आइए आज उसके बारे में देखते हैं कि वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह काम करता है। आइए हम दुआ करते हैं। अब खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम सताइश करते हुए प्रभु तेरे कदमों में आ जाता हूँ। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ इस अजीम लम्हे के लिए खुदावंद, इस अजीम पल के लिए खुदावंद जो तू मेरी ज़िंदगी में भी लाया और इन सुनने वालों की ज़िंदगी में भी लाएगा जब कभी वो सुनेंगे। और ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया है खुदावंद कि अपने कलाम को इस टूटे हुए ऐ खुदावंद गलीज बर्तन के अंदर तूने रखा और इसकी शोभा बढ़ा दी है खुदावंद। ये जब तेरा कलाम आता है हमारे अंदर तो हमारी शोभा बढ़ जाती है खुदावंद। इसीलिए तो वो कहता है यस्सु तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे जब ये पाक रूह तुम्हारे अंदर उतरेगा। और खुदावंद यस्सु से बढ़कर तो कोई नहीं है, लेकिन यस्सु ही ये कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। खुदावंद यस्सु ने कौन सा काम ऐसा है जो ज़मीन पर नहीं किया? जो अनएक्सपेक्टेड काम थे खुदावंद यस्सु ने वो सब किए। खुदावंद हम उसकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। वो तेरा प्यारा बेटा जिससे तू खुश है, वो प्यारे बेटे और बेटियां हम भी बनना चाहते हैं ताकि तू हमसे खुश हो खुदावंद। तू अपना फजल करे खुदावंद, तू अपना रहम करे खुदावंद, और हमें तैयार कर आज एक दफ़ा फिर ऐ खुदावंद इस कलाम को सुनने के लिए। पाकरू का तेरा मसा मांगता हूँ ऐ खुदावंद अपने लिए और हर उस सुनने वाले के लिए जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, ये पाक रूह की आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ जिंदगियाँ ऐ खुदावंद जो मुर्दा हैं वो जिंदा हो जाए, क्योंकि यही खुदावंद यस्सु की क्वालिटी सबसे बड़ी है।
وہ جان ڈال دیتا ہے، وہ زندگی ڈال دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو موجود نہیں ہیں وہ ایسے ہو جاتی ہیں موجود جیسے کہ وہ ہیں۔ اے خداوند تو اپنا فضل کر، رحم کر ایک ایک پر۔ اے خداوند مجھ پر خاص رحم جو تو ہمیشہ کرتا، میں تیرا شکر گزار ہوں اے خداوند کہ تو پاک روح کا مسا عطا کرتا ہے اور پاک روح موجود ہوتا ہے اس جگہ پر اے خداوند، اور تیری آواز پہنچتی ہے لوگوں تک اے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو اپنا فضل کر، تو اپنا رحم کر مجھ پر اے خداوند۔ میری زبان کا ذمہ لے، میں کچھ نہ رہوں، تو بن جا میری زبان اے خداوند۔ اور اے خداوند لوگوں کو وہ کان دے دے، لوگوں کو وہ کان دے اے خداوند جو اس کلام کو سنے، اور وہ دل دے دے جو اس کو ایکسپٹ کر لے اے خداوند، اپنے اندر گھر کر لے اے خداوند۔ ہم اے خداوند اس کلام کو اے خداوند تو گھر کر ہمارے اندر اے خداوند، تو بسیرا کر ہمارے اندر پاک روح، تاکہ ہم اے خداوند وہ بن جائیں جو تو چاہتا ہے خداوند۔ یسوع کے نام میں اے خداوند مانگتا ہوں کہ تو شروع سے آخر تک ہم سبوں کے ساتھ ہونا۔ ان تمام اکوپمنٹس کو تیرے ہاتھوں میں دے، مسا کرتا ہوں ایک ایک چیز کو تیرے لہو سے خداوند، خود کو اے خداوند، اور اے خداوند ایک ایک سننے والے کو اے خداوند یسوع کے لہو سے مسا، تو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے نام میں مانگتے اے باپ، یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ کیونکہ تو نے کہا میرے نام سے جب آپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، تو ہم تجھ سے پاک روح کا مسا مانگتے ہیں، آج کا کلام مانگتے ہیں، تبدیلی مانگتے ہیں، روشنی مانگتے ہیں، اور روشن کلام مانگتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین، آمین اور آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے خداوند کے اس عظیم کلام کو کھولتے ہیں، جس میں ہم نے لاسٹ اپنی 13ویں نشست میں 13th ایپیسوڈ میں ہم نے خداوند کے کلام سے سفیرہ، حنانیہ، ہسبینڈ وائف کی زندگی کو دیکھا کہ کیسے زندگی گزرنی چاہیے ہسبینڈ وائف۔ ہمیں ایک کا کس بات پر کرنا ہے، اپنا دل کس کو دینا ہے، ہمیں راست باز خداوند کو دینا ہے۔ ہم نے یہ باتیں سیکھی پچھلی دفعہ، خداوند کو جھوٹ سے نفرت ہے اور اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا اس کے، اور لوگ اس خدا سے اور خدا کے مسا کیے ہوئے لوگوں سے کچھ چھپ نہیں سکتا، ہر چیز صاف ظاہر ہے۔ اور ہم نے خداوند سے وعدہ کیا، اگر نہیں کیا تو ابھی بھی کیجئے کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں اور ایمانداری سے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جو ہم نے رسولوں کے اعمال 5 باب کی پہلی آیت سے لے کر تو 11ویں آیت تک پڑھا تھا۔ صرف 11 آیتیں ہم ختم کر پائے تھے 35 منٹ میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آئیے 12ویں آیت سے پڑھیں گے 5ویں باب کی اعمال۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر پچھلی دفعہ ہم نے ایکا کرنے کی بات کی تھی، یہاں بھی ایک دل، ایکا کا مطلب ایک دل ہونا، ایک سوچ ہونا، سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، یہ ہیکل میں تھا، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ کیا لکھا ہے؟ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ یاد رکھیں گے ہم یہ باتیں حوالے، اور ابھی ان پہ ہم غور کریں گے۔ اور ایمان لانے والے مرد عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے عامل، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ واہ، یہ ایمان کی دیکھیے حالت۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی حمد اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ یہاں تک کی جو آیات پڑھی گئی ہیں عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ان باتوں پر۔ بڑی خوبصورت کلام کی باتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔
کیا کہتا ہے وہ؟ رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوتے تھے، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے۔ میرے عزیزو، یہ جتنی آیت 6 حوالے ہم نے پڑھے ہیں، 11ویں سے 12ویں سے لے کر 16ویں تک ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے بہت کلیئر چیزیں دیکھی ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے یسوع کے لیے مصلوب کرو، مصلوب کرو اس کو۔ لکھا ہے اسرائیل کے قبیلوں کے اور لوگ بھی دور دراز سے آتے تھے، چرپائیوں پہ لٹاتے تھے، کھٹولوں پر لٹاتے تھے، اور اپنے مریضوں کو، بیماروں کو، تاکہ ان پہ پطرس کا، یوحنا کا، ان لوگوں کا سایہ ہی پڑ جائے۔ اور یہاں پر کلیئر لکھا ہے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں پر لے کر آتے تھے، جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی پڑ جائے ان کے اوپر۔ اب پطرس کے سائے کو لوگ ترس رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کو مصلوب کیا تھا، یہ اس کی منادی کرنے والا پطرس آج وہی کام کر رہا ہے جو وہ کرتا تھا، اور ہم نے اس کو رد کیا، اب ہم اس کو رد نہ کریں۔ آج یہ وہی کام کر رہا ہے جو اس یسوع نے کیے تھے، جس کو یہ خداوند کہتے ہیں، جس کو یہ یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے، جس کو یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ آج اسی کے سائے کا انتظار کر رہے ہیں، پطرس کا، کہ وہ آ جائے، کیونکہ وہ ایسے بڑے بڑے کام کرو گے کہ جو میں نے بھی نہ کیے ہوں گے، یہ ہمارا خداوند یسوع کہہ گیا۔ اور آج یسوع کے کپڑے کو پکڑتی تھی عورت تو ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یہاں ایمان لے آئے ہیں لوگ کہ یسوع کے شاگردوں کا سایہ پڑ جائے تو ہمارے بیمار شفا پا جائیں گے۔ ہاللیلویہ! یسوع سے بھی بڑھ کر کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ۔ جن کے اندر یسوع بستا ہے، جن کے اندر یسوع اور پاک روح گھر کر لیتے ہیں، وہاں ایسے معجزات زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ عزیزو، ہمارے اندر یسوع بستا ہے۔ یسوع جب بسے گا، ہمارا سائے کو لوگ ترسیں گے۔ یہ پاک روح کا مسا جس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے سائے میں بھی برکت پڑ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع کے سائے کا واقعہ نہیں، لیکن یہاں پر ہم لوگوں کا حال ایمان کا دیکھتے ہیں۔ آج اسی یسوع کو جس کو مصلوب کیا تھا، یہی اسرائیلی آج اس کے شاگردوں کے سائے مانگ رہے ہیں کہ ہم پر اس کا سایہ آ جائے، پطرس کا، بس ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنی طاقت خداوند یسوع مسیح کی ان کو نظر آنے لگی ہے۔ یہ جس خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہی خداوند ہے۔ ایکچولی مان جائیں گے لوگ جب ہمارے اندر خداوند ہوگا۔ ہماری زندگیاں خداوند ایسی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں دیکھ کر کہ یہ ہے جس کے اندر یسوع بستا ہے، یہ ہے مائیکل جس کے اندر پاک روح بستا ہے۔ یہ اثر آ جاتا ہے ہمارے اندر عزیزوں، یہ تبدیلی آتی ہے خداوند یسوع کے آ جانے۔ تو کہتے ہیں جب یسوع آتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگاتا ہے نہیں، یسوع جب آتا ہے بس معجزہ ہو جاتا ہے۔ تو یسوع جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ وہی میگنیٹ والی بات میں نے کہا آپ کو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی کہ میگنیٹ ہے یہ کلام، میگنیٹ ہے یہ ایمان، میگنیٹ ہے روح القدس۔ جب یہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ خداوند کا کام ہماری زندگی میں ہونے لگتا ہے۔ خداوند کا کام کیا تھا خداوند نے ہمیں کام دیا۔ اس نے کہا تھا جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک یہ منادی کرو۔
लोगों को बाप बेटे रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। जाओ दुनिया के कोने कोने तक, आज दुनिया के कोने कोने तक अजीजों खुदावंद का कलाम फैला है। इसका मतलब है कि पाक रूह काम कर रहा है। आज कौन सा दुनिया का कोना नहीं है जहां पर मसीही नहीं है, और दुनिया की सबसे बड़ी कौम आज भी मसीही है। इसका मतलब खुदावंद का कलाम फैल रहा है। और यहां भी हम देख रहे हैं कि लोग उनमें शामिल हो रहे थे। कहते किसी को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन वो कहता है ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आके मिलने लगे थे, और कसरत से। हमें खुदावंद में कसरत से जब बढ़ेंगे तो कसरत से काम होगा, और कसरत से लोग आएंगे। हमारा यही काम है अजीजों, यही शागिर्द अगर आप बनना चाहते हैं, मैं शागिर्द खुदावंद का बनना चाहता हूं। अ मैन ऑफ गॉड हैज टू ब्रिंग पीपल फॉर गॉड। खुदावंद के लिए लोगों को लेकर आए, खुदावंद में लोगों को लेकर आना, यही हमारा काम है। उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा देना है। इन तीन चीजों से मामूर कर दो जो एक हैं, बाप बेटा और रूह कुदस। एक खुदावंद है, एक कलीसिया है, एक बदन है। वो सब एक होकर दुआ करते थे और लोग बढ़ते चले आते थे। मोजज़ात आज उन्हीं लोगों में हो रहे हैं जो कहता है यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा करते थे, और वो सब क्या हो जाते थे? अच्छे हो जाते थे। दिस इज रिटन। वो सारे अच्छे होते थे। बदरूहें भागती हैं खुदावंद यीशु से। यीशु तुझसे, हमें तुझसे क्या काम? वो जब उस जिसके अंदर लश्कर था, तो वो लश्कर कहता हमें तुझसे क्या काम, हमें छोड़ दे खुदावंद। वो हाथ जोड़ती हैं खुदावंद के आगे रोए। ना सिर्फ खुदावंद बल्कि आज खुदावंद के लोगों के आगे भी हाथ जोड़ती हैं। मैं और आप मेरे अजीजों अगर खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं और 100% ईमान रखते हैं और पाक रूह का मसा हमारे साथ है, हमने बाप बेटे रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लिया है, तो कौन है जो बदरूह हमारे नजदीक ला सकता है? कौन सी बीमारी हमारे अंदर रह सकती है? आएगी जरूर, रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं हमारी जिंदगी में। हमें देखकर लोग खुदावंद की तरफ खिंचे चले आएंगे। बी अ मैग्नेट ऑफ गॉड, बी अ मैग्नेट ऑफ गॉड। यीशु जब आपके अंदर आ जाएगा, यू विल बिकम अ मैग्नेट। लोग देखें खुद खिंचे चले आए हैं, पहले से रेडी बैठे हैं वहां पर कि पतरस आने वाला है। यीशु नहीं आने वाला, पतरस आने वाला है। वो यीशु खुदा का बेटा जिसको तुमने रद्द किया, आज उसका बिलीवर आने वाला है। आप और मैं भी अजीजों उसके बिलीवर्स हैं। ऐसे बन जाएं कि लोग आपका वेट करें कि यीशु के शागिर्द आने वाले हैं। बी ए मैग्नेट, खिंचे चले आएंगे लोग, और आप और मैं उनकी बदरूहें, उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें यीशु के नाम में दूर करेंगे। नाम एक ही है, यीशु को अपने अंदर बसाएं और देखें लोगों की जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम आपके सामने रूनमा होंगे। उनको नजात, शिफा, रिहाई सिर्फ यीशु से मिली है मेरे अजीजों, और यीशु ही के पास हमारी नजात, रिहाई का काम सारा मुकम्मल उसी ने किया, और उसी ने हमें सब कुछ दिया है। जब हम अपने अंदर खुदावंद यीशु को बढ़ा लेंगे, जब हमारे अंदर यीशु कसरत से बसेगा, तो दुनिया का ईमान हमारे यीशु पर बढ़ेगा। उनके अंदर खुदावंद यीशु था और दुनिया का ईमान बढ़ा और वो लोग खिंचे चले आए। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का काम हमें मुकम्मल करना है। हमें लोगों को खुदावंद के पास लेकर आना है। हमें अपने अंदर खुदावंद को कसरत से बसाना है। तो देखिए लोग आपकी और मेरी तरफ खिंचे चले आएंगे। असल में हमने अपनी तरफ नहीं खींचना, हमने खुदावंद की तरफ खींचना है, और मैं और आप उसके रिसोर्सेज हैं, उनको लोगों को खुदावंद के पास लाने की।
تو let the resources be used properly. یہ جتنے ذرائع ہیں جو میں اور آپ ہیں خداوند کے، یہ پراپرلی صحیح طور پر استعمال ہونے چاہیے، ایمان کے ساتھ، پاک روح کے مسا کے ساتھ استعمال ہونے۔ آج اس دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ترس رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی نہیں، یسوع جیسا کوئی، nobody is like Christ، یسوع کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ایک ہی ہے جو ہمارے اندر بستا ہے، ایک ہی ہے جو شافی ہے، ایک ہی ہے جس نے خون بہایا ہے، ایک ہی ہے جو قربان ہوا ہے، ایک ہی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، ایک ہی ہے جو خداوند کا بیٹا بنا، ایک ہی ہے جو داہنی طرف بیٹھا، وہی ایک ہے جو دوبارہ آنے کو ہے مجھے اور آپ کو لینے۔ عزیزو، اس کو بڑھانا ہے اور اس کا کام کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس رستے میں مشکل تو پھر بھی آنی ہی آنی ہے، کیونکہ شیطان ابھی کھلا چھوڑا گیا ہے، ابھی اس کے دن عزیزو مکمل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب اس کے دن مکمل ہو جائیں گے تو خداوند یسوع آئے گا اپنی دلہن کو لینے، اپنی کلیسیا کو لینے، وہ ضرور آنے کو ہے۔ تو ہم تب تک کیا کریں؟ ذرا آگے پڑھیے گا، ہم 7ویں آیت سے پڑھیں گے، 17ویں آیت سے پڑھیں گے، 5 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ یہ مخالف مسیح ہمارے بہت سے ہمیں فیس کرنے ہیں۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے، اور حسد ایک اچھا کام بھی حسد کریٹ کر دیتا ہے۔ حسد کے مارے اٹھے، کون؟ یہ کون تھے بھائی لوگ؟ سردار کاہن، کاہن تھے، کاہنوں کے سردار لوگ تھے جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حسد کے مارے کہ یہ اچھا ایمان نہیں لانا، لیکن ہم لوگوں نے اگر غلط پریچنگ کر رہے ہیں تو ہم نے غلط پریچنگ پہ ہی رہنا ہے، ہم نے پرانے عہد میں ہی رہنا ہے، ہم نے وہ باتیں جو بچپن میں سیکھی غلط اگر سیکھ لی، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ہمیں آج بھی بہت سے چرچز میں، کلیسیاؤں میں اور ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ببلیکل سکھایا جاتا ہے۔ کلام کی مکمل تعلیم نہیں دی جاتی۔ آج بھی ہم سردار کاہن بنے ہوئے ہیں، کلام کے سردار بن بیٹھے ہیں ہم کلام کے، اور ہم جیلس میں کہ ہم کیوں وہ جو کہتے ہیں مان لیں جو بھلے سچ ہے۔ یسوع بھی سچ ہی بولتا تھا، پترس بھی سچا ہے، لیکن یہ کاہن نہیں مانتے۔ بہت سے ہمارے انبیاء، بہت سے ہمارے رسول آج ہیں، بہت سے پاسبان ہمارے آج ہیں، بہت سے انسٹیٹیوٹس کے ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ آج ہیں جو نہیں مانتے، سردار کاہن بنے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، جو کلام سچا ہے وہ اپنا کام کرے گا، اس کو کرنے دیجئے کام، پورا کلام خداوند کے لوگوں تک پہنچنے دیجئے، اور دیکھیے وہ حسد کریں گے، صرف وہ حسد کے مارے، کیونکہ اچھے کام سے کون حسد کرتا، لیکن یہاں اچھے کام سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ان کو اپنی کرسیوں سے مطلب ہے۔ وہ سردار ہیں، کاہنوں کے سردار ہیں، کاہن بھی نہیں، سردار کاہن ہیں۔ کیوں مانے خداوند یسوع کو؟ ان کا رتبہ کیسے کم ہو جائے؟ وہ کیوں پترس کے آگے آ کر کہیں کہ ہم تمہارے خداوند کو قبول کرتے ہیں؟ چھوٹا بننا ہم سیکھ نہیں سکتے، ہمیں سیکھنا ہے عزیزو چھوٹا بننا، اپنے آپ کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے آگے عاجز کریں، مت کہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا۔ ہاں آپ باڈی بلڈر ہیں، لیکن خداوند میں عاجز رہیں۔ ہر کسی پہ اپنی باڈی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے افیکٹس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، برے ریئیکشنز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ If we have something, but before God we are nothing۔ تو جب ہم خداوند کے اور اس کے لوگوں کے سامنے جو پاک روح سے بھرے ہیں، ہم نہیں ہیں کچھ، تو کیوں ہم اپنے آپ کو سبمسو نہ کریں خداوند کے آگے؟ ہمیں اپنے آپ کو لیکن یہاں حسد کرنے والے میرے عزیزو بہت ہیں، وہ آئیں گے، وہ سچا کلام آپ کی زندگی میں اس کو کام نہیں کرنے دیں گے۔
اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ لیجئے، پکڑے گئے رسول، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یسوع ناصری کے نام پر بیماریاں دور کر رہے تھے۔ وہ جو ان کے آباء و اجداد بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ کر رہے تھے۔ جو سردار کاہنوں کے سردار بھی نہیں کر سکتے تھے، جو دنیا کا سردار بھی نہیں کر سکتا، وہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ بستا ہے، کریٹر بستا ہے، مہیا کرنے والا بستا ہے۔ اس کو نہیں ماننا چاہتے تھے وہ۔ آج بھی بہت سے لوگ خداوند کی سچی باتوں کو رد کر رہے ہیں میرے عزیزو، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ نے جو سچا کلام آپ تک آج پہنچتا ہے، جب کبھی پہنچتا ہے، سچے کلام کو پڑھیے اور خداوند سے مدد مانگیے۔ خداوند پاک روح آپ کی مدد کرے گا اور آپ سچائی سے آگاہ ہوں گے۔ وہ کہتا ہے، جب یسوع نے کہا تھا جب پاک روح آئے گا تو تم سب باتوں کو، میری تماثیل کو سمجھو گے۔ آپ سمجھیں گے، میں بھی سمجھوں گا، ہم سب سمجھیں گے جب خداوند کا پاک روح آئے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ رسولوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیے، جب پرابلم آتا ہے تو سلوشن بھی آتا ہے، اور سلوشن جو ہے اس کے لیے آتا ہے جس کے دل میں یسوع ہے۔ خداوند بچانے والا خدا ہے۔ صدرک میشک عبدالنجو کو ہم جانتے ہیں، بیچ میں کھڑا تھا آدم ذات سا ایک، وہ تھا خداوندوں کا خدا، جس نے آگ کو بنایا، جس نے پانی کو بنایا۔ تو اس کے اندر تو ساری پاورز ہیں۔ آپ آگ میں بھی چلے جائیں گے تو آپ پانی محسوس کریں گے اپنے جسم پر میرے عزیزوں۔ یسوع آپ کے اندر ہے، کریٹر آپ کے اندر ہے، جس نے اس آگ اور اس پانی کو بنایا ہے۔ تو کیا آپ پہ کوئی چیز اثر کرے گی؟ آپ پہ کوئی چیز اور میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ ہمیں چھڑانے والا بھی دے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 19 اور 20۔ مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کو کھولے، تو اس نے قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ۔ صرف کھول کے بھیج نہیں دیا، پیغام بھی آیا ہے، سنیے۔ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ اور یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ بڑے ہی ڈھیٹ قسم کے شاگرد ہیں خدا۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اگر یہاں ڈھٹائی نظر آتی ہے تو ہمیں ڈھیٹ بننا ہے۔ ہمیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا۔ ہم اکثر ماں باپ غلط حرکت کریں تو کہتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز آؤ۔ یہاں وہ چاہتے ہیں سردار کہیں کہ ہم اپنی اچھی حرکتوں سے باز آئیں، مسیحی حرکتوں سے باز آئیں۔ تو کہیے نو 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 sorry, I refuse to change myself. I am a Christian, I am a follower of Christ, I will continue to follow my Christ. I love to follow my Christ. I have learned to follow my Christ and I will never change. اور یہی ہوا۔ کون آیا ان کو چھڑانے؟ فرشتے خداوند کے آپ کی اور میری خدمت کے لیے بھیجے۔ وہ کہتا ہے میں فرشتے بھیجوں گا تیرے پاؤں کو تاکہ پتھر سے ٹھیس نہ لگے، تجھے ہاتھوں پر اٹھائیں گے فرشتے۔ وعدے سچے ہیں خداوند کے عزیزو۔ یہاں کوئی بندے فوجی رشوت دے کر دروازے نہیں کھول رہے عزیزو۔ یہاں خداوند جس کو رشوت دینے کی ضرورت ہے، رشوت دینی ہے تو محبت کی دیجیے، رشوت دینی ہے تو وفاداری کی دیجیے۔ تو خداوند کو راست بازی جہاں نظر آئے گی وہاں خداوند اپنا کام جلوہ گر کرے گا، دکھائے گا اپنا کام۔ اور خداوند نے فرشتے بھیج کر ان کو آزاد کیا، لیکن حکم پھر وہی، گو، وہی جہاں سے تمہیں نکال کے اندر انہوں نے کیا پھر وہیں چلے جاؤ۔ وہ خداوند وہیں سے تو پکڑ پکڑ کے ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں، ہم پھر وہیں چلے جائیں، وہ تو گولی مار دیں گے، تلوار سے ہمیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے چوچرا کی نا، کیا وہ اگلی صبح اٹھے اور سیدھے ہیکل پہنچ کر پھر وہی کام، یسوع 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 میرے یسوع یسوع
मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु, हम तुझे नहीं छोड़ सकते, हम तुझे को अजीज रखते। तुझे जो चीज दिल में होती, जब दिल, देखिए एक दिल है आपका, ये दिल की जगह यीशु आ गया, दिल नहीं है, अब यीशु धड़कता है। दिल में यीशु को नहीं, यीशु कहते दिल दे दे, दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु, जिसको तूने बनाया, तू ही रख। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए तूने इसको बनाया है। तूने इसको बनाया है ताकि तू इसमें अपना घर बनाए। गॉड शुड डिवेल्प इन आवर हार्ट्स, उसको यहां जिंदगी गुजारनी है, होल ऑफ योर लाइफ टिल डेथ, मरते दम तक वफादार रहे। मुझे बसने दे अपने दिल में। खुदा यीशु को मैंने बसाया है और वही मुझे सारी जिंदगी बसर करने की तौफीक भी देगा। यहाँ पर छुड़ाने वाला बहुत बड़ा है। वो तलवारें लेकर गए थे, यहाँ फरिश्ते आराम से उनको बाहर, वो लड़े नहीं, झगड़े नहीं, वो चले गए सीधे जेल में और चले गए फिर सीधे हैकल में। उनको पता फिर जेल आएगी, फिर हैकल में जाएंगे, क्योंकि हमें तो हुक्म ही एक है, हमें तो हुक्म ही है कि बस खुदावंत के घर में रहूं दाऊद की तरह। अब मैं नाचूंगा, अब मैं गाऊंगा बस दाऊद की तरह। बस हमें वैसा ही बनना है, हमें खुदावंत के घर में रहना है। और खुदावंत का घर मेरे अजीजों हर जगह है, एवरीवेयर इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। खुदावंत यहाँ भी और आपके पास भी मौजूद है। सो उसको घर में, दिल के घर में उतरने दे। और जो हम बात कर रहे थे कि दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु, जिसको तूने बनाया है, अब दिल ले ले और तू आ जा इसमें, बस इस जगह तू आ, और अब मेरे अंदर यीशु धड़केगा। तो मेरी सोच तो गलत हो ही नहीं सकती। तो वो जब मेरे अंदर होगा तो लोग ऑटोमेटिक जो है वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। देखिए जिंदगी की सब बातें खुदावंद यीशु में, और जिंदगी की बातें क्या है? जिंदगी यीशु जिंदगी है। जिंदगी की सब बातें तो यीशु तेरे पास है, मैं कहां जाऊं? तो जब जिंदगी खुदावंद के पास है, वो बचाने वाला है चीजों, हमें इन सरदार काहिनों से डरने की जरूरत नहीं। आज की आफतों मुसीबतों से ना डरे, इन बीमारियों से डरे ना, खुदावंद में बढ़ते चले जाइए। जब बीमारी आए आप खुदावंद के आगे आ जाएं, खुदावंद साया करेगा और मैं पाक साफ हो जाऊंगा। खुदावंद के लोग खुदावंद ने आपके पास मुहैया किए हैं, जो ईमान से भरे, पाक रूह से भरे। खुदावंद उनके जरिए आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप खुद ईमान और रूह से भर सकते हैं। ये कलाम सबके लिए यकसा है, याद रखिए। खुदावंद चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हमें इस दुनिया को जो नावाकिफ है खुदावंद से वाकिफ करवाना है अजीजों। पतरस और यूहन्ना लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट्स नहीं करवाते थे, लोग पहले से ही बीमारों को लेकर वहां पर आ मौजूद होते थे। अपनी जिंदगियों से अनाउंसमेंट होगी, अपनी जिंदगियों से अनाउंसमेंट होगी कि ये यीशु जा रहा है, ये यीशु का पैरोकार जा रहा है, जो उसके कदमों पर चलता है, जो अपनी जिंदगी उसको देता है। ये खुदावंद यीशु के पैर। हमने नावाकिफ दुनिया को वाकिफ करवाना है अपनी जिंदगियों से अजीजों। लोग बहुत से जानते हैं कि मसीही बहुत अच्छे होते हैं। ज्यादातर दुनिया का कॉन्सेप्ट है मसीही नरम दिल होते हैं। मसीह की तालीम है, एक तरफ मारता है तो दूसरा गाल भी, ये और किसी ने नहीं बोला। लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम तलवारों का जवाब फूलों से देना जानते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद मोहब्बत का खुदावंद है। हम खुदावंद के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं,
کیونکہ خداوند کی باتیں، ان کا کلام، اس کی زندگی ان کے اندر ہے۔ ہمیں خداوند نے آزاد کیا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی دوسروں کو آزاد کریں۔ ہم اس نعمت کو صرف اپنے دل تک محدود نہ رکھیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہے خداوند سے، اگر ہم نے وعدہ کیا ہے خداوند سے، خداوند اپنا دل میں تجھے دیتا ہوں، تو اس دل کو خداوند کو ہر طرح سے اپنا کام کرنے دیجیے۔ خداوند کا کام اس دل سے نظر آئے، اور خداوند نے ہمیں ایک ہی کام دیا ہے کہ ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں۔ اس نے جاتے ہوئے متی کی انجیل 22 باب اور 28ویں آیت میں ایک بڑا ہی عظیم حوالہ دیا تھا، جس میں وہ کہتا ہے 28 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب میں سب پہ زور دے رہا ہوں، سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، جن کا یسوع نے حکم دیا ہے، اور کسی حکم کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو میں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان سب باتوں پر عمل کرو، اور دیکھو پھر میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ دیکھو پھر اس کا افیکٹ دیکھنا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ لوگوں کو جا کے کس کے نام پر دینی ہے؟ بپتسمہ دینا ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دے دو ایک ایک کو جا کر دنیا کو۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے دوسری زندگیوں کو کریٹ کرنا ہے۔ خدا کریٹر ہے، ہمیں اب کریٹر بننا ہے۔ ہماری زندگی سے نئی زندگیاں کریٹ ہوں گی، وہ ہمیں دیکھ کر جنم لیں گی کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں۔ ہم نے جیسے پیچھے دیکھا پطرس کے آنے سے پہلے منجیاں بچ جاتی تھی، پہلے ہی وہ بستر لگا دیتے تھے بیماروں کے، یہاں سے پطرس گزرے گا بس سایہ ہی پڑ جائے پطرس کا۔ یہ لوگوں کی، خداوند کے لوگوں کی طاقت اور قوت ہے، کیونکہ ان میں خداوند بستا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کے ساتھ ہے پطرس یوحنا کے۔ اب وہ ہمیں یہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہے، نہ صرف پطرس یوحنا کو، جاؤ اور دنیا کو باپ بیٹے کے نام پر، روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور یہ تمام حکموں پر وہ عمل کریں۔ میرے عزیزو، ہمیں تمام حکموں پر عمل کرنا ہے جن پر وہ شاگرد عمل کر رہے تھے، تب ہی ان کو پاک روح کا مسا ملا، اور وہ خداوند کے کام ایسے کرتے تھے۔ یسوع کا سایہ، جیسے ہم نے کہا، کسی پر نہیں پڑتا دیکھا ہم نے۔ آج یسوع نے جیسے کہا تھا بڑے بڑے کام کرو گے، آج اس کے شاگردوں کے سائے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بڑا کام جو لوگوں کی زندگی میں ہوا ہے۔ یہ اس کے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا یسوع نے کہ میرے سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ میں تو میرے کپڑوں کو چھوتے تھے تو لوگ نجات پا جاتے تھے، تمہارا سایہ ٹچ کرنے کو لوگ ترسیں گے۔ یہ ہے یسوع کی طاقت، جو جب یسوع کے تو ہم اپنا دل دیتے ہیں، کہتے ہیں دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو دے دے دل، اور یسوع کو کہیں اب یسوع تو دھڑکے گا ہمارے اندر۔ دل نہیں ہے ہمارے اندر، یسوع دھڑکتا ہے ہمارے اندر۔ تو دیکھیے پھر کیسے بڑے بڑے کام ہوگے، اور دنیا آپ کی طرف اور میری طرف اٹریکٹ ہوگی، اور خداوند یسوع کا کام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور یہی ہے کام جو میرا اور آپ کا ہے عزیزو۔ ہم سب کو اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ تو آئیے آج فیصلہ کریں کہ خداوند میں تیرے کام میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں خداوند تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو تیرا حکم ہے میں اس پر چل کر دنیا کو تیری طرف اپنی زندگی کے ذریعے کریٹ کروں گا۔ بہت سے لوگ میری زندگی کی وجہ سے تیری طرف کھینچے چلے ہیں۔ آمین آمین۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں اور خداوند سے التجا کرتے ہیں، پاک روح کا مسا مانگتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح کا مسا ہم سب کو ان شاگردوں کی طرح ملے، اور ہم بھی ایسے ہی تیار ہو خداوند کے فوجی، تاکہ لوگوں کو لے کر آئیں، شیطان کو اس چنگل کے اندر، اس خداوند جو طاقت اور قوت تو نے ہمیں دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کے چنگل سے لوگوں کو نکال کے لے کے آئیں، اس کی گرفت سے ہم اس کو نکال لیں۔ خداوند آئیں خداوند کی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہوئے پربھو تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، تیری باتوں کے لیے، تیری ہدایت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔
اے خداوند تیری چاہت کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آج تو اپنا فضل کر پاک رو تاکہ ہم اے خداوند یسوع کے کام کو جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو ہم آگے لے کر چلنے والے بن سکیں. سارے حکموں پر تیرے عمل کریں اور لوگوں کو بھی اے خداوند ہدایت کریں کہ وہ یسوع کے تمام حکموں پر عمل کر سکیں. خداوند تو ہماری زندگی کو بھی اس قابل بنا کہ وہ بدلے مکمل طور پر تاکہ ہم دوسروں کو بھی اے خداوند بدل سکیں, ان کو آزاد کر سکیں, ان کو رہائی دے سکیں, ان کو نجات کا پیغام دے سکیں, ان کو خوشی دے سکیں, آزادی دے سکیں. اے خداوند تیرا فضل, تیرا رحم اور تیرا کرم مانگ لیتے ہیں. یسوع ناصری تو ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے. خداوند ساری اے خداوند آج عبادت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, اور اے خداوند اسی طرح تو ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو بڑے دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. خداوند یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کلام کو سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم سب جو ہیں برکت پائیں. یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو.